یہ سوال صرف اس لیے ہے کہ آپ ریئلائز کریں میرا اس سے کنیکشن کیسا ہے، میرا اس سے تعلق کیسا ہے، میرا اس سے پکارنا کیسا ہے۔ رب العالمین جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، اس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کی چابیاں ہیں، غیب کی کنجیاں بھی اسی کے پاس ہیں۔ جس کے حکم سے سورج نکلتا ہے، جس کے حکم سے ہر سانس آتی ہے، وہ خود ہمیں بلا رہا ہے۔ اس نے ہمیں کہا ہے وقال ربکم ادعونی، آپ کے رب نے کہا ہے مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، مجھ سے دعا کرو۔ ہم کتنی بار لوگوں کے دروازوں پر جاتے ہیں، کبھی رشتہ داروں کے پاس، کبھی ڈاکٹرز کے پاس، کبھی ضرورت پڑنے پر لائرز کے پاس۔ جہاں جہاں ہماری ضروریات ہوتی ہیں ہم وہاں پہنچتے ہیں، کبھی دروازے کھلتے ہیں کبھی نہیں کھلتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بھی لوگوں کے پاس جاتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آج تو یہ پرابلم سالو نہیں ہوگی۔ عام طور پر جو کورٹس میں جاتے ہیں، اگلی پیشی، اگلی تاریخ، دوبارہ آئیے گا، دوبارہ جو ہے وہ اس بات کو سنیں گے، اور کبھی کوئی جواب ہی نہیں آتا، بالکل خاموشی ہو جاتی ہے۔ ایک دروازہ ایسا ہے، ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی طرف آنے کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے، نہ رات کو، نہ دن کو، نہ عید پہ بند ہوتا ہے، نہ موت کے دن بند ہوتا ہے، وہ دروازہ تب بھی کھلا رہتا ہے۔ نہ بیماری میں، نہ صحت میں، نہ خوشی میں، نہ غم میں۔ انسان گناہ کرے تب بھی دروازہ بند نہیں ہوتا، کوئی نیک بن جائے تب بھی بند نہیں ہوتا، جب ہمارے پاس کچھ ہو تب بھی بند نہیں ہوتا، جب کچھ نہ ہو تب بھی اس کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یہ رب کی طرف جانے والا دروازہ ہے۔ اور آج کی محفل میں ہم اسی دروازے پر دستک دینا سیکھیں گے۔ کیا الفاظ کہتے ہیں، کس انداز سے کہتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کس دل سے کہتے ہیں۔ کہنا تو اپنے رب سے ہے، لیکن آپ دیکھیے دنیا میں جب لوگ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کمیونیکیشن سکھاتے ہیں۔ کمیونیکیشن کو ایک سکل سمجھا جاتا ہے، اور کمیونیکیشن جسے کرنے نہیں آتی اسے آج کی دنیا میں جینا بھی نہیں آتا۔ وہ فٹ ان نہیں ہو سکتا سوسائٹی میں، وہ اپنے پرابلمز کو سالو نہیں کر سکتا۔ انسانوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے سکل چاہیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے کیسے الفاظ کہنے ہیں، کس وقت کہنے ہیں، اور کس دل سے کہنے ہیں، یہی آج کی محفل کا مین موضوع ہے کہ ہم کیا کہیں، کب کہیں، کیسے کہیں۔ وقت ہے دعا کا، تو دیکھنا یہ ہے دعا کیا ہے۔ پہلی بات جو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ دعا ایک رسم نہیں ہے، دعا ایک ریچول نہیں ہے۔ عام طور پر دیکھیں تو دعا کو سب نے ایک فارمیلٹی بنا لیا، اور فارمیلٹی ایسی ہوتی ہے جس میں دل کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، اور زبان کا تعلق شاید حالات و واقعات سے نہیں ہوتا۔ آپ ذرا ایک لمحے کے لیے نماز کے بعد کی دعا کو سوچ کے دیکھیں، یا اسی طرح سے کوئی ایسا موقع جہاں پہ آپ سمجھتے ہو کہ دعا کرنی چاہیے، فارمیلٹی آ جاتی ہے۔ اور انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وجود دیا، اس کے اندر روح پھونکی ہے اور اسے عقل عطا کی ہے، مائنڈ، باڈی اینڈ سول، تینوں کا ملاپ ہو تو اصل دعا بنتی ہے کہ انسان کے دل سے نکلے۔ کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کہ اگرچہ دل کی بات کے پر نہیں ہوتے لیکن اس کو پرواز کرنا آتا ہے۔
تو ایسی دعا فارمل نہیں ہوتی، ایسی بات فارمل نہیں ہوتی، صرف عربی الفاظ نہیں ہوتے، صرف اپنی زبان کے الفاظ نہیں ہوتے، دل کی بات ہوتی ہے. یعنی اگرچہ مسنون الفاظ، قرآنی الفاظ کی اپنی ویلیو ہے، جو بات اللہ نے سکھائی ہے نیچرلی وہ سب سے بڑھ کر قیمتی ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے سب سے بڑھ کر قیمتی ہے. لیکن فقط الفاظ نہیں یاد رکھے گا، لفظ کا مطلب تو چھلکا ہے، تو صرف چھلکا کافی نہیں، گودا بھی تو ساتھ چاہیے. اور گودا کیا ہے؟ اس کی اصل روح. تو دعا وہ ہے جب بندہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹوٹے دل کے ساتھ جو آواز نکلتی ہے، جو صدا بلند ہوتی ہے، جو اس وقت کی کیفیت ہوتی ہے، اصل دعا تو وہی ہے. میں پچھلے کچھ عرصہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص کیفیت میں رکھا. تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے اس وقت جو کچھ میں کہہ رہی تھی، زندگی میں اس سے پہلے ایسے کبھی نہیں کہا. حالانکہ بہت بار دعا کرنے کا موقع ملتا ہے اور ہر بار دل سے کرنے کی کوشش ہوتی ہے، لیکن میں نے تب ایکسپیرینس کیا کہ ٹوٹے دل کی دعا ہی اور ہوتی ہے، وہ کیفیت ہی فرق ہوتی ہے، اور اس وقت کے الفاظ بھی فرق ہوتے ہیں، اور یقین بھی فرق ہوتا ہے. کہ انسان کو یہ یقین ہوتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا مولا جو سنتا ہے، جو قریب ہے، وہ میری دعا قبول نہ کرے، وہ ریجیکٹ کر دے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے فیل کیا ہوگا کہ آپ ادھر دعا کرتے ہیں اور ادھر اس دعا کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت دل سے دعا کی اور برسوں اس کا رزلٹ سامنے نہیں آیا. پچھلے دنوں میں ایسا ہوا کہ ہم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ لوگوں کے درمیان یعنی صورتحال تھوڑا سا کشیدہ تھی. تو اس میں جب آپس میں بات چیت ہوئی تو میں نے یہ محسوس کیا کہ دونوں پارٹیاں بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور میں نے اپنی سی کوشش کر لی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتی ہوں، اب اللہ ہی اس معاملے کو کھولے گا. اور ریلی 3 دن پہلے ایسا ہوا کہ میرا دل اتنا زیادہ خوفزدہ ہوا جب میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے حالات کھول دیے. کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا کوئی اتنا محتاط ہو کے چلے اور اتنی احتیاط کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کو لوگوں کے سامنے کھول دے. کتنی دعا کرنے کی ضرورت ہے. اللہم استر عوراتنا، یا اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرنا. غلطیاں خطائیں تو ہر کسی سے ہوتی ہیں، اور جب کبھی ایک انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ پبلک میں سے کوئی میری بات کو نہیں جانتا، تو جب اسے یہ لگتا ہے کہ میری بات کو نہ جاننے کی وجہ سے کوئی بات میری اوپن نہیں ہو سکے گی، تو اللہ جانتا ہے، اللہ قریب ہے. انسان کے دل کے اندر جو بات نہیں آئی، جو اس کو بھی جانتا ہے، اس کے سامنے انسان یوں کھڑا ہو جائے کہ سچائی کی بجائے جھوٹ اس پر غالب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کس طرح سے پھر جب وہ اپنی تدبیر سے کام کرتا ہے تو وہ کتنا مختلف ہوتا ہے. اب سوچئے، کوئی وقت تھا جب حضرت مریم نے دعا کی تھی، کوئی وقت تھا جب حضرت حاجرہ نے دعا کی. میں صحرا میں کھڑی ایک اکیلی ینگ لڑکی جس کی گود میں بچہ ہے، جس کا شوہر اسے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ پوچھتی ہے کس کے حکم سے مجھے چھوڑے جا رہے ہو. اور
شوہر جواب نہیں دے پاتا تو کہتی کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اور شوہر جو ابراہیم علیہ السلام ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں. تو وہ ینگ لڑکی جسے آج ہم حضرت ہاجرہ کہتے ہیں، وہ جواب دیتی ہے لا یزین اللہ ابدا، اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیے، یہ دعا نہیں ہے، یہ مان ہے، یہ یقین ہے کہ اللہ جس پر میں بلیو کرتی ہوں، جو مجھے یہاں لے کے آیا، وہ بے سبب لے کے نہیں آیا، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سیدہ ہاجرہ کو واقعی ضائع نہیں کیا. اگر آپ ایک لمحے کے لیے سوچ کے دیکھیں کہ ہم میں سے کون ہے، یا دنیا میں کون سا مسلمان ہے جس نے زمزم کا پانی نہ پیا ہو؟ تو سیدہ ہاجرہ کو وہ پانی ملا تھا، تو ہماری ماں کو ملنے والا تحفہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو ضائع نہیں کیا. تو وہ یقین جو، یعنی ایک فارم ہے دعا کی، وہ یقین جو ابراہیم علیہ السلام کو تھا جب انہیں آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب انہوں نے دعا کی تھی، جب انہوں نے الفاظ کہے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافی ہے ہمیں اللہ، بہترین کام بنانے والا. ایک یقین کی بات ہے نا، دعا بھی ہے لیکن صرف یقین کا اظہار ہے. آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کتنی امپورٹنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا کی تھی، اور یہ مقبول دعاؤں میں سے، جو بھی اپنے کسی معاملے، جو پیچیدہ معاملہ، کسی جگہ کسی وقت حسبنا اللہ ونعم الوکیل کہہ کے کوئی بھی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کا یقین تھا. دعا کے لیے ایسے یقین کی ضرورت ہے، اور یقین کے لیے، ایمان کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ایمان اور یقین جو ہے، جتنا انسان یقین کرتا چلا جاتا ہے، یقین میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ. دعا کے لیے اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے بسی کا اعتراف کیا جائے کہ یا اللہ، میرے بس میں کچھ بھی نہیں، نہ میری قوت ہے، نہ میرا اختیار ہے، میرے پاس کوئی پاور نہیں، میرا سہارا تو بس تو ہے. تو میری ڈوبتی نیا کو پار لگا دے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے بندہ یوں بچھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس معاملے کی حفاظت کرتا ہے، پھر اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. تو دعا اعتراف ہے اپنی بے بسی کا. دعا میں جو اعتراف بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، بہت پیارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز معزز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دعا کو ریسپیکٹیبل سمجھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کی بڑی عزت ہے. سب سے پیاری چیز، آپ کی عزت بڑھانے والی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہوں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا کرنے والا کتنا معزز ہو جاتا ہے. جب دعا معزز ہے تو دعا مانگنے والا کس قدر عزیز ہو جاتا ہے. سوچے، آپ کے پاس جو مال ہے آپ کو اللہ کی نظروں میں عزت نہیں دلا سکتا. آپ کی اولاد اللہ کی نظروں میں عزت نہیں دلا سکتی. آپ کا مقام، سوشل سٹیٹس ہے، اللہ کی نظروں میں مقام نہیں دلا سکتا. آپ کی بیوٹی ہے، اللہ کی نظروں میں آپ کا مقام نہیں بڑھا سکتی. آپ کا علم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ کو معزز نہیں بنا سکتا. پھر کیا چیز ہے جو انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں میں باعزت بنا دیتی؟ جب کوئی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ، یا اللہ، اللہم. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
پکارنے کا حکم بھی دیتے ہیں، دعا کرنے کا، دعائیں قبول بھی کرتے ہیں اور عزت دیتے ہیں. اس انسان کو بھی معزز بنا دیتے ہیں جو اس سے دعا کرتا ہے. ایک حدیث ہے جو میرے دل کو ہمیشہ پگھلا دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو دعا کرے اور اللہ اسے وہ چیز نہ دے جو اس نے طلب کی، یا اس کے بدلے میں اس کی کوئی برائی دور نہ کر دے. جسٹ امیجن، آپ ایک چیز طلب کرتے ہیں، آپ کو وہ چیز مل گئی، یہ تو پہلی صورت ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ چیز نہیں ملی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں برائی دور کر دی. آپ بہت پریشان ہیں اپنی ایک پرابلم کی وجہ سے کہ آپ کا دل، آپ کے اندر ہمیشہ انگزائٹی رہتی ہے. کوئی انسان محسوس کرتا ہے کہ مجھے سٹریس زیادہ ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم سب اپنے موبائل تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر لیں؟ کیونکہ ہم موبائل کی آواز سے دعا کو زیادہ معزز سمجھتے ہیں. تو دعا کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تو ہم موبائل سائلنٹ کر لیں گے، تو انشاءاللہ کسی کا بھی لاس نہیں ہوگا انشاءاللہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو دعا کرے اور اللہ اسے وہ چیز نہ دے دے یا اس کی کوئی برائی دور نہ کر دے، تو ایک شخص نے کہا پھر تو ہم خوب دعائیں کریں گے. تو آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے. جتنی آپ دعائیں کر سکتے ہو آپ دعا کر لو، اللہ سب سے بڑھ کر دینے والا. اچھا، ایک لمحے کے لیے سوچیں، آپ نے کوئی دعا کی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو. آپ نے کبھی کوئی ایسی دعا کی ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ کیوں فائزہ، آپ نے کوئی دعا کی ہے ایسی جو نہیں قبول ہوئی؟ الحمدللہ. اگر تو قبول ہو جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ میرے لیے یہ سب سے بہتر ہو گیا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے. سم ٹائمز اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بڑا بدلہ عطا کر دیتے ہیں. دعا تو قبول ہو گئی، بس صورت تھوڑی سی بدل گئی. ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت. تو جو میری چاہت ہے اللہ نے نہیں پوری کی، اپنی چاہت پوری کی. اس نے وہ چیز دے دی جو ہمیں خود بھی احساس نہیں تھا کہ یہ مجھے ملنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ سے مانگا جائے وہ مانگی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ فوراً دے دیتا. دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پوسٹ پون کر دیتا کہ ابھی نہیں، کچھ عرصے کے بعد. وہ اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب، ان میں ایسا رسول مبعوث کر دے جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کے نفوس کا تزکیہ کرے. تو وہ دعا سینکڑوں نہیں ہزاروں سال کے بعد پوری ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں. آپ سوچیں گھر کب بنا تھا بیت اللہ، اور اس کے لیے جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا کتنی پشتوں کتنی نسلوں کے بعد بھیجا، لیکن دعا پوری ہوئی. اور ابراہیم علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے وہ سلسلہ جو جاری ہوا آج بھی جاری ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پوری دنیا کے لیے امام بنایا تھا. کرسچنز، جیوز، مسلمان سب انہیں اپنا نبی، اپنا ہیرو، اپنا رہنما سمجھتے ہیں. تیسری صورت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ایسی صورت بھی کرتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈال دیتا جس کا انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صورت بھی بتائی ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں دعا قبول نہیں ہوتی لیکن آخرت میں اس کا اجر رکھ دیا جاتا ہے. یعنی انسان کسی صورت میں گھاٹے میں نہیں، کہ اگر وہ دعا کی صورت میں اپنے الفاظ اور دل کی بات انویسٹ کرتا ہے تو اس کا نفع اسے ملتا ہی ملتا ہے، چاہے فوراً ملے، کچھ دیر کے بعد ملے، آخرت میں ملے، یا اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ٹل جائے. لہٰذا دعا کرنے سے کبھی رکنا نہیں چاہیے. بس جب دعا کریں تو یہ بات ذہن میں رکھیں
کہ 3 सूरतों में से कोई एक सूरत तो जरूर होगी, मुझे इसका नफा हर सूरत पहुंचेगा, और अल्लाह बेहतर जानता है, हमसे बहुत बेहतर जानता है क्या चीज हमारे हक में ज्यादा बेहतर है। अब सोचिए कि एक माँ अपने बच्चे को नाइफ नहीं देती, चाकू नहीं देती। क्यों नहीं देती? बच्चा चाहता है, मुझे, छोटे बच्चे की डिमांड ज्यादा होती है, मुझे नाइफ दे दें, मुझे फोक दे दें, कोई तेज धार की चीज वो मांगता है, तो माँ उसे नहीं पकड़ाती, क्योंकि माँ ये जानती है कि अगर मैंने इसके हाथ में दे दिया, खुदा ना खास्ता कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस वजह से उस वक्त पे उसे रोक देती, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर उसे दे देती है। तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बाज़ औक़ात उस वक्त पे दुआ कबूल नहीं करते, लेकिन अपने वक्त पर वो कबूल कर लेते हैं। अल्लाह ताला मेहरबान है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला किसी के उठे हुए हाथों को खाली लौटाते हुए शर्माता है। जब कोई दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला ये कभी नहीं चाहते कि इसे खाली लौटा दिया जाए। आज आपने एक काम करना है, जब आप घर जाएं तो आपने जरूर सोचना है कौन कौन सी दुआएं कबूल नहीं हुई। जब आप सोचेंगे तो आपको बहुत सारी दुआएं याद आएंगी जो कबूल नहीं हुई। फिर आप देखें, देखिए, ईमान ऐसा ही आता है, यकीन। फिर आप देखें कि उसके बदले में उस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने मुझे क्या दिया, मुझे क्या मिला, मेरी सूरत हाल में क्या तब्दीली आई, क्या कोई मुसीबत टली थी, और क्या ऐसी चीज पर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकती हैं जो आपने दुआ की थी, दुआ पूरी ना होने की सूरत में आपको मिली, आपकी कोई मुसीबत टल गई, आपके साथ अल्लाह ताला ने कोई हुस्न मामला किया। तो रियली दुआ तो ऐसी चीज है, पूरी ना हो तब भी शुक्र अदा करने की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ के बाद जरूर हुस्न मामला करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, अगर आपने किसी से सिफारिश करवानी हो, किसी बड़े आदमी से कोई बात कहलवानी हो, किसी मिनिस्टर से, किसी, यानी किसी ओहदेदार से जहां आपका कोई काम अटका हुआ है, तो आप उससे कैसे बात करेंगे? जाते ही झट कहेंगे कि आप मेरा ये काम फौरन कर दें, या पहले आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, आप उसकी कोई, यानी आप उनकी कोई तारीफ करेंगे, या उनके बारे में अच्छे कलिमात अदा करेंगे, उनकी, उनको किसी चीज पे अप्रिशिएट करेंगी, ताल्लुक बनाएंगी, या डायरेक्टली अपनी बात कहेंगे? आप जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ताल्लुक बनाने की कितनी जरूरत है, और कितनी ज्यादा जरूरत है अच्छा कम्युनिकेट करने की। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब हम दुआ करते हैं, जब हम अल्लाह ताला से एक बात कहते हैं, तब भी उसकी उसकी भी अप्रिसिएशन करने की, उसकी यानी जात की बड़ाई बयान करने की जरूरत होती है, उससे ताल्लुक बनाने की जरूरत होती है। तो कायनात के बादशाह से सीधा नहीं कहना, या अल्लाह ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, फुला मसला हल कर दे, फुला प्रॉब्लम हल कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेहतरीन तरीका सिखाया है कि पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ करें, उसकी असमत, उसकी बड़ाई बयान करें, फिर दुआ करें। एक हदीस आपके सामने रखना चाहती हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन शैइन अहब्बु इलल्लाहि मिनल हम्द। हम्दो सना से ज्यादा कोई चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि अल्लाह ताला की हम्द बयान की जाए, उसकी तारीफ बयान की जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने प्यारे हैं, कितने अजीम हैं। हम बंदे हैं, हमारा कोई हक नहीं, लेकिन हम तारीफ चाहते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सब कुछ हमारे लिए करता है, फिर भी वो कहता है कि अगर आप मेरी तारीफ करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हम अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नहीं करते, सिर्फ उसकी तारीफ बयान कर सकते हैं। और अल्लाह ताला हमद पर कहते हैं, जो मांगोगे मिलेगा। हमद बयान करना इतना बड़ा अमल है।
تو آئیے چند کلمات سیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے تھے. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کے حوالے سے بھی بیان کرنا چاہتی ہوں ڈائریکٹلی، لیکن کچھ کلمات ایسے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بہت ایز آتی ہے. سب سے پہلے ایک خزانہ ہے جس کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ریئلی یہ ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ سچی بات ہے، یقین کرنے کی بات ہے. جو بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، جو بات محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، سچ ہے. پہلا کلمہ ہے، یہ کلمہ طیب والی بات نہیں ہے، یعنی پہلی بات ہے جو ہم نے سیکھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ایک کلمہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں کوئی برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، اعتراف ہے کہ نہ تو ہم اپنے ارادے سے برائی سے بچ سکتے ہیں، نہ اپنے ارادے سے نیکی کر سکتے ہیں. سب کچھ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ممکن ہے. تو لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کلمے کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات، مائنڈ ریسیٹ کی ہے. عام طور پر ہر کوئی سمجھتا ہے ہم اپنی مرضی سے نیکی کرتے ہیں. اچھا اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، سوچئے کہ ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہمارا دل چاہتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے گناہ کرتے ہیں. کیا سب کے ذہن میں یہ نہیں ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور چیز ہمارے ذہنوں میں بٹھائی ہے کہ تم تو گناہ کرنا چاہو گناہ بھی نہیں کر سکتے، تم نیکی کرنا چاہو نیکی بھی نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک سیکنڈ کے لیے اپنی توفیق ہٹا لے، ایک سیکنڈ کے لیے، تو ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ ایک سیکنڈ جب ہمیں نیکی کی توفیق نہیں ملی، جب ہمیں برائی سے بچنے کی توفیق نہیں ملی، تو کیا ہوگا سوچ کے دیکھیے. توفیق کے بغیر کچھ ممکن نہیں ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم وہ گناہ کر بیٹھیں جو پہلے کبھی نہیں کیا؟ ہم وہ نقصان اٹھائیں جس کا تصور بھی نہیں کیا؟ ہم وہ بننا چاہیں جو ہم بننا نہیں چاہتے؟ تو جب ہم یہ کلمہ کہتے ہیں تو ہم اپنی ذات کی بڑائی، اپنی ایگو اور اپنی ساری، آپ اپنے کلام میں دیکھیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اور دنیا میں ایکسیپٹیبل بھی ایسی ہی چیزیں ہیں. آپ کی سی وی کیا بتاتی ہے؟ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. اور آپ کا کلام کیسا ہوتا ہے؟ آپ جب دوسروں کو اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہو تو آپ اپنی اچیومنٹس میں جیتے ہیں، اپنے کیے ہوئے میں جیتے ہیں اور اس کو سوچتے ہیں. اور پھر جن لوگوں کے پاس وہ اچیومنٹس نہیں ہوتی وہ اتنا ہی زیادہ ڈپریسڈ ہوتے رہتے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں کر سکے، یہ بھی نہیں کر سکے. یہ کلمہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ایگو، یہ جو تکبر ہے نا، اس تکبر کو ضرب لگتی ہے. تکبر ختم ہوتا ہے تو انسان کو یہ یقین ملتا ہے نیکی اور گناہ دونوں کے بارے میں، گناہ سے بچنا اور نیکی کرنا یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ممکن ہے. اور ایک انسان جب لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو دراصل ایسی سٹیٹ میں آ جاتا ہے کہ وہ اقرار کرے، یا اللہ میں تیری توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں، میں جو کچھ ہوں تیری توفیق سے ہوں اور تیری توفیق کے بغیر میں کچھ نہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو اس سٹیٹ پہ لانا ہے کہ میری ذات سے ممکن نہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا، پھر دعا کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آ گئی. تو اس کیفیت میں لائے بغیر اگر آپ
फॉर्मेलिटीज पूरी करते रहें, करनी चाहिए फिर भी, लेकिन क्वालिटी ऑफ दुआ पे काम जरूर करना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ दुआ के लिए पहला यकीन क्या है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला करीब है। दूसरा यकीन क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला सुनता है। तीसरा क्या है, अल्लाह ताला दुआएं कबूल करता है। और फिर ये यकीन कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं, अल्लाह की तौफीक के साथ ही मुमकिन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, जब बंदा इस स्टेज पे आ जाता है तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर दुआएं कबूल होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए इस कलमे को कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्नह कहा। जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। यानी जन्नत में जो खजाने जमा होंगे वो इस कलमे की वजह से, इस यकीन की वजह से कि नेकी की तौफीक अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से, और गुनाह से बचने की तौफीक अल्लाह सुब्हानहू तआला की जानिब से। इंसान कभी किसी गुनाह से बच नहीं सकता, किसी नुकसान से बच नहीं सकता जब तक अल्लाह की पनाह ना मांगे। तो एक कलिमा है जो जन्नत का खजाना है। अब सोचे, इंसान के पास खजाने भी हो, वो खर्च करना शुरू करे तो खजाने खत्म हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप सोचना चाहेंगे कि ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये खजाना तो है। आप जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी बार दिल से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने रखेंगे, इस खजाने में कभी कमी आएगी? इस खजाने में कभी कमी नहीं आएगी। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये कलेमा हेल्प करता रहेगा। तो मैं चाहती हूँ इसको जरूर दोहरा लें। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला तराजू रखेंगे, मीजान, इस कलमे का वजन कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। आपने अपने तराजू के वजन को बढ़ाने के लिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को अपनाना है। क्या आप आज ये वादा कर सकते हैं कि अपने जिंदगी में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को शामिल करेंगे? इंशाअल्लाह। दिन कितना आसान है ना। और ये जो यकीन है, ये हमें कितना ज्यादा लाइट कर देता है, सुकून दे देता। दीन मुश्किल नहीं है, हम खुद अपने लिए समटाइम्स मुश्किलात पैदा कर लेते हैं। तो कयामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के यहाँ इस कलमे की वजह से हमारे कितने मामलात हल हो जाएंगे, कितनी बुराइयां जो हमारे खाते में होंगी इस कलमे की वजह से, वो बुराइयां खत्म हो जाएंगी। जैसे जिंदगी में खत्म हुई ना, फिर भी अगर कुछ रह जाएंगी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इसका वजन इतना ज्यादा होगा कि उस वजन की वजह से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू तआला की जन्नत के दरवाजे खुलेंगे। दूसरी चीज जो आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो मेरे बचपन की एक याद है। पहली चीज जो मैंने अपने वालिद से सुनी, बहुत सारी चीजें जो इससे पहले भी होंगी लेकिन जो मेरी यादों में, मेरी मेमोरी है, सही बुखारी की आखिरी हदीस है 7563 नंबर पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलिमतानी, दो कलमे ऐसे हैं, खफीफतानी अलल लिसान, जुबान पर बहुत हल्के हैं, हबीबतानी इलर रहमान, रहमान को बहुत महबूब है, सकीलतानी अलल मीजान, मीजान पर बहुत भारी हैं, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मैं चाहूंगी कि आप इन कलिमात को दोहरा लें। मेरे वालिद जब अपने
छोटे बच्चों को उठाते थे तो उन्हें उठा के ऊपर, जैसे माँ बाप उछालते हैं, तो यूं करके हाथों पे बाजू कर डाल देते, और यूं जब आगे पीछे उन्हें करते बच्चों को, तो ये हदीस पढ़ते थे। और हदीस के साथ सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम। तो मुझे यूं लगता है कि जिंदगी की बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत याद बन गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने खुद भी अपनी जिंदगी में इसे शामिल करना है, और इंशाल्लाह अपनी औलादों तक और अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स भी, अपने इर्द गिर्द जितने अफराद हैं उन तक भी ये बात जरूर पहुंचानी है। इसके मीनिंग्स है, पाक है अल्लाह ताला अपनी तारीफ के साथ, पाक है अल्लाह ताला जो अजमत वाला है। अल्लाह सुब्हानहू ताला की तस्बीह है, अल्लाह सुब्हानहू ताला की पाकीज़गी बयान करना है। कयामत का दिन होगा जब अल्लाह सुब्हानहू ताला तराजू कायम करेंगे, और एक एक नेकी तोल कर पलड़े में डाली जाएगी, और गुनाहों का पलड़ा, जाहिर है कि इंसान खता का पुतला, उससे खताएं हो जाती हैं, ये कलिमात वहां आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात सच्ची है, सकीलतन अलल मीज़ान, जब इन कलिमात को रखा जाएगा नेकियों का पलड़ा बहुत भारी हो जाएगा। सकीलतन अलल मीज़ान, किस वजह से? हबीबतन इलर रहमान, दोनों रहमान को बहुत महबूब हैं। तो दुनिया में आपकी जुबान से जितनी बार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम निकलेगा, इंशाअल्लाह ताला आपके आने वाले कल की कामयाबी का जामिन बनेगा। तो इन कलिमात को कभी छोड़ना नहीं। आप किसी मजलिस में बैठे हैं, आप कहीं बाहर जाने लगे हैं, गाड़ी में बैठने लगे हैं, आप घर के को काम कर रहे हैं, आप बाहर किसी जॉब पे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये कलिमात आपको आपके माहौल में फिट इन भी करेंगे, आपको सरबुलंद भी करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पाकीज़गी बयान करने की वजह से इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में ईज पैदा होगी, आसानियां आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला दुनिया और आखिरत की कामयाबियों की तरफ ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान, यानी कुछ चीजों को फॉर्मली कहता रहता है और जिंदगी में वो चीजें शामिल नहीं होती। तो अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए इसे कसरत से दोहराएं। अच्छा, इसका एक हिस्सा ऐसा है, जैसे सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स 100 बार सुबह के वक्त इसे कहता है, या 100 बार शाम के वक्त, तो अगर उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी माफ कर देता। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अब अब तीसरी तस्बीह की तरफ आना चाहती हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारे कलिमात। एक दफा ऐसा हुआ, सईदा जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा जाए नमाज पर बैठी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने के लिए गए। जब वापस आए, देखा सईदा जुवैरिया अभी भी जाए नमाज पर बैठी हैं। वक्त काफी गुजर चुका था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉर्मली फजर के बाद चाश तक अपने साथियों के साथ बैठते थे। काफी सूरज निकल आया था, लेकिन सईदा जुवैरिया फिर भी जाए नमाज पर बैठी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो आपने पूछा कि मैं जिस हालत में आपको छोड़कर गया था, आप अभी तक उस हालत में हो? तो सईदा जुवैरिया ने कहा कि हाँ, मैं उस वक्त से यहीं पर हूं। आपने फरमाया, मैंने तुम्हारे बाद 4 कलिमात 3 बार कहे हैं, 4 कलिमात 3 बार कहे हैं। अगर उनका वजन तुम्हारे सारे दिन के जिक्र के साथ किया जाए तो ये भारी होंगे। यानी आप पूरा दिन जिक्र करोगे, उस पूरे दिन के जिक्र के मुकाबले में 3 दफा 4 कलिमात को कहना ज्यादा भारी है।
وہ 4 کلمات کیا تھے؟ پہلا سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا ہے عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ کی پاکیزگی ہے اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ غور کریں، یہ 3 کلمات کہنے میں شاید 1 منٹ لگے گا، 1 منٹ، اور 1 منٹ ساری مخلوق کے ذکر کے برابر ہو گیا۔ یعنی صرف آپ کا ذکر نہیں، پوری مخلوقات جتنا ذکر کر رہی ہیں عرش کے وزن کے برابر، اور جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشی ہے۔ اور پھر اب دیکھیے کہ کائنات میں کیا کچھ آتا ہے، گیلیکسی، ستارے، سیارے، سورج، چاند۔ اللہ کی باتیں سچی ہیں، رسول اللہ کی باتیں سچی ہیں۔ ہر ستارہ، ہر فرشتہ، ہر چیونٹی، ہر پرندہ، سمندر کے جانور، سب چیزوں سے بڑھ کر سب نے جتنا ذکر کیا، کیونکہ ہر چیز ذکر تو کرتی ہے، حتیٰ کہ کنکر بھی ذکر کرتے ہیں، زمین پہ پڑی ہوئی کنکریاں بھی، سب نے ذکر کیا، سب کے ذکر سے بڑھ کر یہ ذکر ہے۔ تو اگر آپ یہ کلمات روزانہ صبح اور شام 3 بار کہہ لیں تو سوچیں نیکیوں کا کیا حساب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو آج رات سونے سے پہلے اور کل صبح اٹھنے کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ کلمات دہرانے ہیں 3 بار، اور 1 ہفتہ آپ نے اسے جاری رکھنا ہے۔ پھر اپنے دل کی کیفیت کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اب میری کیا کیفیت ہوتی جب میں یہ کلمات کہتی ہوں۔ تو ہم مل کر اسے دہرا لیتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوبارہ دہرائیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ دوبارہ دہرائیے گا، ایک بار اور۔ الحمدللہ۔ تو انشاءاللہ آج رات سونے سے پہلے پڑھیں گے آپ، اور کل صبح اٹھنے کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک سیکرٹ ہے جو ویسے تو اوپن ہی ہے، لیکن آپ تک وہ راز ضرور اوپن کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ جانتی ہیں ہماری دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ کون سا ہے؟ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں؟ سید علی فرماتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے، ہر دعا، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے۔ درود کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر 1 بار درود بھیجتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر 10 بار اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں، 10 بار، 10 ٹائمز۔ اچھا، رحمت کو آپ چھوٹا نہ سمجھیں۔ مثال کے طور پر میں ایک رحمت کا تذکرہ کرتی ہوں، الرحمن علم القرآن، وسیع رحمت والے نے قرآن کی تعلیم دی ہے، یہ ایک رحمت۔ جسٹ امیجن، صدیاں بیت گئیں، کروڑوں اربوں لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں، روزانہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، لوگوں نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ کیا، لوگوں نے اس کا علم حاصل کیا، قرآن مجید کی تفاسیر لکھی گئی، قرآن مجید کے ساتھ لوگوں کا تعلق کتنا قیمتی، کتنا بڑا ہے۔ اور رہتی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے دھو نہیں سکے گا، اور قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے رسول کی زبان سے کہلوایا، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا
یا تمہارے خلاف. اور نبی کریم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا میرے رب میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روک دیا تھا، اور قرآن کہے گا اے میرے رب میں نے اسے راتوں کو آرام سے روک دیا تھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سفارش قبول کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو آپ سوچیں یہ قرآن کا نزول ایک رحمت ہے، انسان کی تخلیق ایک رحمت ہے. تو اب آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں کتنی وسعت رکھتی ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، وسعتوں والی. تو درود بھیجنا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو ہر دعا روک دی جاتی ہے جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے. سوچیں آپ نے دعا کی، سچے دل سے کی، آنسوؤں سے کی، دل کی گہرائیوں سے کی، مگر وہ دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہر گئی، آگے نہیں بڑھ رہی، اوپر نہیں جا رہی. کیوں؟ ایک پل کی ضرورت ہے، برج اپ کرنا ہے. نیچے آپ ہیں، بیچ میں دعا ہے، اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانے. برج اپ کرنے والی کیا چیز ہے؟ درود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا آپ کے لیے درود ایک پل ہے، ایک سیڑھی ہے، یہ ایک کنیکٹر ہے جس کی وجہ سے آپ کی دعا انشاءاللہ تعالی قبول ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیارا رکھا ہے جن کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ جب درود پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس طرح سے چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کے شکر گزار رہیں، اور نبی کریم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے نبی کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے کس طرح سے نبی کریم پر درود سکھا دیا. الحمدللہ. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا سارا وقت اگر آپ پر درود بھیجنے میں لگاؤں تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کے سارے غم دور ہو جائیں گے اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سوچئے ایک عمل جو سارے غم دور کر دے. لوگ ڈپریشن کی میڈیسنز کھاتے ہیں، درود بھیجنا شروع کر دیں، ضرورت نہیں پڑے گی. یہ ریلی کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں حقائق کے خلاف بیان کر رہی ہوں، کیونکہ ایک بات ہے صرف جسٹ یعنی فارمیلٹی پوری کرنا، اور ایک وہ چیز ہے جس سے اللہ کی رحمتوں نے نازل ہونا ہے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹرز کا ایک بورڈ بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک پیشنٹ کو قائل کر رہے تھے، اور سائیکالوجسٹ انہیں کہہ رہے تھے دیکھیں آپ کو ڈیپرل کی ضرورت ہے، اس وقت آپ کو ڈپریشنل میڈیسن لینی پڑے گی، تو آپ یہ میڈیسن نہیں لیں گے تو آپ اس کیفیت سے نہیں نکل سکتے. جب پیشنٹ نے کہا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہوں تو مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس کیفیت سے نجات دے دے گا، انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو اپنے کیس کو زیادہ بگاڑ رہی ہیں. تو اس پیشنٹ نے کہا میں کلام پر بلیو نہ کروں، مٹی پر بلیو کر لوں؟ تمہاری دوائیاں تو مٹی سے بنی ہیں، اور جو کلام جس سے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہوں، اپنے نبی پر درود بھیجتی ہوں، تو وہ تو آسمانوں سے آیا ہے، وہ تو میرے رب نے سکھایا ہے، تو کلام زیادہ اثر کرے گا یا مٹی؟ تو ڈاکٹرز کے بورڈ کے پاس پھر کوئی جواب نہیں تھا، اور الحمدللہ اس خاتون نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا، اپنے نبی پر درود بھیجا، اور ود ان فیو ڈیز، ظاہر وقت تو لگتا ہے ایک انسان کی کیفیت دور ہوتے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دواؤں کی ضرورت اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اس خاتون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نجات دی، اور آج
اللہ ताला के फजलो करम से वो और ज्यादा अल्लाह ताला से कनेक्ट हो गई। तो ये बिलीव है, यकीन है अल्लाह सुब्हानहू ताला की जात पर, और जो चीज अल्लाह ताला का हुक्म है उसमें हिकमत है। तो उसने फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते युसल्लून अलन नबी, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि ऐ ईमान वालो तुम भी अपने नबी पर दुरूदो सलाम भेजो। तो ये दुरूद कोई छोटी सादा चीज नहीं है। और आप देखिए हर नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह तशहुद में आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। आप जब दुआ करते हैं तो दुआ से पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह बयान करके, उसकी हम बयान करके जब दुरूद भेजते हैं तो अल्लाह की रहमतें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआएं कबूल होती हैं।